ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قست قسوت سخت ہو جانا۔ کہیں آپ نے اردو میں یہ لفظ پڑھا ہو قسی القلب، بڑا قسی القلب انسان ہے، سخت دل۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک من بعد ذالک اس کے بعد، اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہیا بس ہیا وہ یعنی تمہارے دل، فہیا بس وہ یعنی دل، کل حجارہ کا طرح، الحجارہ حجر کی جمع ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، حجر اسود معروف لفظ ہے، حجر پتھر۔ تو کل حجارہ بس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، فہی کل حجارہ بس وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او بلکہ اشد کہیں زیادہ، قسوہ سخت، او اشد قسوہ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت۔ ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد، فہی کالحجارہ اور وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارہ من سے، الحجارہ پتھر، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے، لما کچھ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے، لما کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ ان سے، الانہار نہریں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے، لما کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یتفجر کہ پھوٹ پڑتی ہیں، منہ ان سے، الانہار نہریں۔ وَإِنَّ اور بے شک، منہا من سے، ہا ان پتھروں، وَإِنَّ منہا اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما کچھ، یشقق شق سے ہے، شق کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں نا شق قمر، شق قمر چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یشقق پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ نکلتا ہے، مِنْهُ ان سے، الماء پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اور بے شک ان پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک، مِنْهَا ان پتھروں میں سے، لما کچھ، یہبطو گر پڑتے ہیں، من سے، خشیہ ڈر خوف،
اللہ اللہ۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اونچائی سے نیچے کی طرف لڑک آتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ وما، اور نہیں ہے، اللہ اللہ، بغافل، غافل بے خبر، عما، اس سے جو، تعملون، تم کر رہے ہو۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، عما تعملون، اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ دیکھیں جو واقعات پیچھے بیان ہوئے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، اور خصوصاً جو گائے کا ذبح کرنا اور ذبح کر کے مردے کو لگانا، ہم تو صرف ایک پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے سامنے وہ سارا منظر نہیں ہے۔ وحی اتر رہی ہے، سوال ہو رہا ہے، پھر وحی اتر رہی ہے، سوال ہو رہا ہے، تو سب کا دھیان، سب کی توجہ، سب کی نظریں ادھر ہیں، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ عجیب سی کیفیت لوگوں کے دلوں کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور پھر سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں ایک جانور کو ذبح کیا گیا ہے، اس کا گوشت مردے کو لگایا گیا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہو کر وہ اپنے قاتل کی خبر دیتا ہے، مر جاتا ہے اس کے بعد، لیکن زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسانوں کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، دلوں میں خدا کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اور انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعتاً میں نے مر کے ایسے ہی زندہ ہونا ہے، ایسے ہی پھر میں نے بولنا ہے، یا مجھے بتایا جائے گا کہ میں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا۔ اور پھر جس قاتل نے یہ کیا تھا تو یہ بھی سامنے آیا کہ جب کوئی انسان کوئی برا کام کرتا ہے نا، تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ چھپ جائے، چھپ نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں نا انسانوں کے دلوں کو نرم کرتی ہیں، انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ لیکن یہ الگ قسم کے بدبخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بجائے دل نرم ہونے کے تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد پتھروں نہیں، پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتھروں میں بھی نرمی ہوتی ہے، پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ پتھروں کے اندر بھی خدا کا ڈر اور خوف ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ رو پڑتے ہیں اور ان رونے سے ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے۔ پتھروں کے اندر بھی خدا کا خوف ہوتا ہے، کئی دفعہ اونچائی پہ پڑا ہوا پتھر، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر مخلوق کیا کیفیت، کیا جذبات رکھتی ہے اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ آپ پودے کو 4 دن پانی نہ دیں، جان نکل جائے گی اس کی، مرجھا جائے گا۔ اسے چاہیے ماحول، چاہیے اس کو، آپ اس کو ماحول اچھا نہ دیں، مرجھا جائے گا پودا بھی۔ پتھر بھی ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احساس رکھا ہے، اور یہ قرآن کریم کے الفاظ کہ ان کے اندر بھی خوف خدا ہے، ان کے اندر بھی ڈر ہے، ان کا دل بھی روتا ہے، وہ بھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں، ان کے اندر سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن بدبختو تم تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے، تم اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے، تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے، کوئی خدا کا خوف نام کی چیز تمہارے اندر نہ رہی۔ ثم، پھر، قست، سخت ہو گئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذلک، اس کے بعد، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، اور وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، او بلکہ اشد قسوہ، پتھروں سے بھی کہیں زیادہ سخت۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارہ، پتھروں میں سے بھی، لما، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یتفجر منہ الانہار، جن کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اتنی خیر ہوتی ہے ان کے اندر۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارہ، پتھروں میں سے،
لما کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں یشقق جو پھٹتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، فیخرج منہ الماء اور ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے. بلکہ احادیث میں ایک پتھر کا واقعہ آتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا تھا، رونا شروع ہو گیا تھا، پتھر رونا شروع ہو گیا تھا. صحیح بخاری میں غالباً کے صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے. رونا شروع ہو گیا، اس کے اندر سے رونے کی آواز آتی رہی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپکیاں دی تو وہ تھوڑا سا چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. تو کہیں پتھروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے. نرم دلی تو نہیں کہہ سکتے، دل تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن نرمی ہوتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا بے شک ان پتھروں میں سے لما کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں یشقق ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے. اور یہ پانی یوں سمجھیے وہ ان کے آنسو ہیں، روئے ہیں، یہ ان کا آنسو ہے، یہ ان کا رونا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے لما کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں یہبط جو اونچائی سے نیچے گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اور یہ اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، ہم کہہ سکتے ہیں گویا وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. وہ ایک طرح سے، کیونکہ سجدہ ریز ہونا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. انسان کھڑا ہے نا تو اونچائی سے وہ نیچے کی طرف زمین کی طرف آتا ہے. تو بیائی نہیں، کچھ پتھر اوپر ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. وہ اوپر سے لڑکتے ہیں اور زمین پر آ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. کیونکہ ہم بار بار پڑھیں گے قرآن کریم میں کہ ہر چیز اللہ کے حضور سجدہ کرتی، اور ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، اس کی تسبیح نہ کرتی ہو. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے، اللہ کی پاکی حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھیں گے کہ جب وہ اپنی خوبصورت آواز کے اندر خوش الحانی کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ پتھر ہوتے ہیں، مٹی پتھر، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. پہاڑ بھی ان کے ساتھ، یہ قرآن کریم کے اندر ہم مختلف مواقع پر پڑھیں گے، ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے لما کچھ ایسے بھی ہیں یہبط من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی بے خبر نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو.